صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 54 ہے، کلاس نمبر 54 ہے، اور معراج اور اسراء کے واقعے کی تفصیلات بالآخر انشاءاللہ آج کے سبق میں مکمل ہونے جا رہی ہیں۔ اور آج کا سبق بہت اہم ہے، اہم اس لحاظ سے ہے کہ آج کل کا جو دور ہے اس کو ریشنلٹی کا دور کہا جاتا ہے، سائنس کا دور کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو پوسٹ سائنس کا دور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسی کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی معجزہ ذکر کیا جاتا ہے کسی پیغمبر کا، جیسے معراج کا واقعہ ہے، اس سے پہلے شق صدر کا واقعہ آپ نے پڑھا، تو بہت سے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، یا وہ اشکالات یا وہ شبہات جو لوگوں سے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ معراج کے واقعے کے حوالے سے کہ عقل کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، وحی کیا کہتی ہے، ہم نے کس چیز کو ماننا ہے، کیا ان کا آپس میں کوئی کنٹرڈکشن ہے یا نہیں، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ نے اس کو بہت توجہ اور اہمیت کے ساتھ سننا ہے، اور سیرت کا سبق ہے تو درود شریف کے بغیر سیرت کے سبق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، میں ہر سبق میں عرض کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معراج کے اس واقعے کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے 10 اسباق معراج کے واقعے کے مکمل ہو جائیں گے، یا غالباً 9 اسباق مکمل ہو جائیں گے، اور اس واقعے کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ، اور اسپیشلی ریلیٹ کر کے، ریلیونس کے ساتھ، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ آج کے دور میں ہمیں سیکھنے سمجھنے کو کیا چیزیں ملتی ہیں، کیا سوالات ہو سکتے ہیں، کیا اشکالات ہو سکتے ہیں، تو اس کو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم الگ سے ایک بک کی فارم میں الگ سے بھی پبلش کریں گے انشاءاللہ، اور الگ سے بک کی فارم میں اس کو پبلش کرنے کے بعد انشاءاللہ اس میں کچھ مزید ایسی ڈیٹیلز بھی شامل کریں گے جو ہم ظاہر ہے کہ ایک عوامی کورس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں چیزوں کو، بہت علمی اور گہری باتیں ہم اس میں نہیں کر پاتے، تو کتابی فارم میں جب ہم اس کو شامل پبلش کریں گے تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی 2 3 4 مہینوں کے اندر اس بک کو ہم پبلش کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آپ دعا بھی فرمائیے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ معراج کے واقعے پر اردو میں اس طرح کی کوئی تفصیلی کتاب اس سے پہلے شاید نہیں لکھی گئی ہوگی، اور امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اچھا، مزید آگے بڑھنے سے پہلے کچھ 2 3 تمہیدی باتیں ہمیں آج کے سبق میں سمجھنی ضروری ہیں، جو اسی سبق کا پارٹ ہیں، لیکن ہم اس کو پہلے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آگے کی بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس پر کچھ بات ہم شق صدر کے سبق میں بھی کر چکے ہیں، غالباً سبق نمبر 6 ہے، کلاس نمبر 6 میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، تو کچھ چیزیں اس کی شاید اس میں ریپیٹ ہو رہی ہوں، کچھ مزید اضافی چیزیں ہم بتائیں گے، اور آئندہ کے لیے بھی جہاں جہاں کوئی معجزے کا تذکرہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی بات کو ہم بار بار ریپیٹڈلی اس کو ذکر نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب بھی معجزے کی بات ہوتی ہے تو 2 چیزوں کو عام طور سے لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں، 2 چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اس کو میں عربی میں بھی بتا دیتا ہوں، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، تاکہ وہ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ ایک اصطلاح عربی میں استعمال ہوتی ہے محال کی، اردو میں بھی محال کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز تو محال ہے۔ محال کا مطلب نہیں ہو سکتی، ناممکن، امپاسبل جس کو کہتے ہیں۔ اس کو آپ انگلش میں اگر کہنا چاہیں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاجیکلی امپاسبل ہو، یعنی عقلاً وہ چیز ممکن ہی نہ ہو ہی نہ سکتا ہو وہ کام، عقل اس کو مانے ہی نہ۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے، یا دوسرا کام وہ ہوتا ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے مستبعد۔ مستبعد اردو میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں خلاف عادت۔ خلاف عادت کو اگر مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں آسان اردو یا انگلش میں، تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو روٹین سے ہٹ کر ہو رہی ہو، یعنی وہ لوگوں کو اس لیے عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ روٹین میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کام عقل کے خلاف ہے یا وہ لاجیکلی امپاسبل ہے، لیکن چونکہ عام طور سے یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا نہیں ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو لاجیکلی امپاسبل ہوتی ہے، دوسرے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی
امپاسبل ہوتی ہے. امپاسبل ان اے سینس کہ پریکٹیکلی وہ چیز عام روٹین میں ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر پریکٹیکلی وہ چیز نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہو نہیں سکتی. اس کو میں تھوڑا ایگزامپل سے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے مزید کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پر 2 + 2 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 2 + 2 4 جو ہوتے ہیں، 2 + 2 5 نہیں ہو سکتے، 2 + 2 4.5 نہیں ہو سکتے، 3.5 نہیں ہو سکتے، 2.5 نہیں ہو سکتے، 2 + 2 4 ہی ہوتے. اب یہ لاجیکلی امپاسبل ہے کہ 2 + 2 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 2.5 ہو جائیں، 5.5 ہو جائیں. یہ لاجیکلی امپاسبل ہے. اس کو کہا جاتا ہے محال، اس کو کہا جاتا ہے امپاسبل. روشنی اور اندھیرا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. حرکت اور سکون یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس کو کہا جاتا ہے نقیضین، کنٹریڈکٹریز. یہ دو چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ دو چیزیں ان کا جمع ہونا ایسے محال ہے، یہ ایسے جو لاجیکلی امپاسبل چیز ہوتی ہے. لاجیکلی امپاسبل چیز کو نہ تو آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ خواب میں دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. 2 + 2 4 آپ کو خواب میں بھی 2 + 2 4 ہی ملے گا، اور 2 + 2 جب آپ جاگ رہے ہوں گے تب بھی 2 + 2 آپ کو 4 ہی ملے گا. اب مثال کے طور پر وجود اور عدم، ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس. وجود، کسی چیز کا وجود بھی ہو اور کسی چیز کا وجود نہ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یہ لاجیکلی امپاسبل ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایسی چیز کو کہا جاتا ہے محال، مستحیل، امپاسبل، لاجیکلی امپاسبل. ایک چیز ہوتی ہے جس کو میں نے بتایا ہم مستبعد کہتے ہیں، خلاف عادت کہتے ہیں، خارق عادت کہتے ہیں، پریکٹیکلی امپاسبل کہتے ہیں، کہ روٹین میں عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن لاجیکلی وہ چیز پاسبل ہوتی ہے. مثال کے طور پر شق صدر کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چیرا گیا، چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، اس کو پورا جو تفصیلی واقعہ ہم نے پڑھا. اب عقل یہ نہیں کہتی کہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے، بلکہ جب تک اوپن ہارٹ سرجری اور اس چیز کا تصور نہیں آیا تھا تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے سینے کو چیرا جائے، دل نکالا جائے، پھر دوبارہ اس کا دل رکھ دیا جائے، وہ دوبارہ بندہ جیتا جاگتا انسان ہو، سیٹ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اوپن ہارٹ سرجری یہ لاجیکلی امپاسبل نہیں تھی، یہ پریکٹیکلی امپاسبل تھی کہ روٹین میں یہ کام ہوا نہیں تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا. اور بعض اوقات مکس اپ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس پریکٹیکلی امپاسبل چیز کو وہ جوڑ دیتے ہیں لاجیکلی امپاسبل چیز کے ساتھ. حالانکہ جو لاجیکلی امپاسبل چیز ہوتی ہے وہ ناممکن ہوتی، وہ نہیں ہو سکتی. جو پریکٹیکلی امپاسبل چیز ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں رہا ہوتا، لیکن انفیکٹ ریالٹی کے اندر وہ ممکن ہے. ممکن کا مطلب ایسا ہو، اگر کوئی کرنا چاہے یا کوئی صورت بنے تو وہ ہو جائے گا. ہم عقل کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ کام ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے، لیکن اب یہ جو کام ہوا ہے یہ نیا کام ہوا ہے. اس کو میں مزید تھوڑا سا ایکسپلین کروں. دیکھیں سائنسدان جتنی آج کل دنیا میں جو کوششیں سائنسدانوں نے کی، آج جو دنیا کو ایکسپلور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو نئی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں، یہ نئی نئی انوویشن ساری کیا ہیں؟ یہ پریکٹیکلی امپاسبل چیزیں تھیں ساری، یہ ساری خلاف عادت چیزیں تھیں. بھائی موبائل میں آپ فون سے بات کرتے ہیں، جب تک موبائل فون ایجاد نہیں ہوا تھا کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ بھائی موبائل کے ذریعے آپ بات کر سکیں گے. جب تک ویڈیو کال کا یہ فارمیٹ ہمارے سامنے نہیں آیا تھا تو لوگ سنتے تھے کہ یار ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ویڈیو کال کے ذریعے دوسرے کی بات سن سکیں گے. آپ ویڈیو کال پہ بندے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کی بات سن سکیں گے. اب میں یہاں بیٹھا ہوا کلاس ریکارڈ کروا رہا ہوں، آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے ہیں، لائیو لوگ سن رہے ہیں. تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ پریکٹیکلی امپاسبل تھی، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اس پہ محنت ہوئی، سائنسدانوں نے کام کیا، ٹیکنالوجی کا معاملہ آگے بڑھا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہو گئیں.
تو سائنسدان جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اب اسی کا سارا دور چل رہا ہے. تو جیسے جیسے چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مستبعد تھی، خلاف عادت تھی، روٹین سے ہٹ کر تھی، ایسا ہوتا ہوا کسی نے دیکھا نہیں تھا. لیکن اگر آج دنیا نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے، تو عقل آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ اس چیز کو ڈینائی کر دیں اور اس لیے ڈینائی کریں کہ یہ پریکٹیکلی امپاسبل تھی، بلکہ عقل آپ کو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک چیز پر دلیل قائم ہو گئی ہے کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس لیے کہ لاجیکلی تو یہ چیز امپاسبل نہیں ہے. آپ دیکھیں سائنسدان کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے چاند پہ قدم رکھ دیا، فلاں آدمی نے چاند پہ پہلا قدم رکھا. اب پریکٹیکلی یہ چیز امپاسبل ہے نا، امپاسبل تھی کہ بھئی چاند پہ کوئی آدمی کیسے جا سکتا ہے. لیکن جب سائنسدانوں نے یہ کر لیا تو دنیا نے یقین کیا نا کہ بھئی دیکھیں فلاں آدمی وہ چاند پہ پہلے گیا تھا، یقین کر لیا. عقل اس کو نہیں جھٹلا رہی، عقل اس لیے نہیں جھٹلا رہی کہ بھئی پریکٹیکلی تو یہ چیز نہیں ہو رہی تھی لیکن لاجیکلی امپاسبل نہیں تھی. اگر کسی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہلا آدمی ہوگا جس نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن پہلا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے ہونے پر ہمارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے. امید ہے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ محال، ناممکن، لاجیکلی امپاسبل اور خلاف عادت، مستبعد اور پریکٹیکلی امپاسبل، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اب سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے نا، قرآنی احکام، سیرت، سنت، معجزات، ان سب کے حقائق دنیا کے سامنے واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ ہم منہ پہ تالا لگا دیں گے، انسانی ہاتھ بات کر رہے ہوں گے، انسانی پاؤں بات کر رہے ہوں گے. اس پہ ایک زمانے تک یہ اعتراض ہوتا رہا کہ بھئی ہاتھ کیسے بات کریں گے، پاؤں کیسے بات کریں گے. زبان تو بات کرتی ہے لیکن ہاتھ کے بات کرنے کا کیا مطلب؟ آپ جو لائک، کمنٹ، شیئر کر رہے ہیں، چیزیں اسکرول کر رہے ہیں، یہ بتائے گا یہ انگوٹھا کہ یہ کام میں نے کیا، بولے گا یہ. تو اس پر اعتراض کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن ہاتھ کیسے بات کریں گے، ہاتھ کی تو زبان ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا زبان کی بھی تو زبان نہیں ہے، زبان کی بھی تو زبان نہیں ہے، زبان کیسے بات کرے گی؟ زبان اس لیے بات کرتی ہے کہ اللہ اس کو بلوا رہا ہے، اللہ نے اس میں وہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. تو اللہ وہ سافٹ ویئر اگر اس تھم میں انسٹال کر دے، یہ تھم بولنا شروع کر دے. لیکن جب مائکرو فون ایجاد ہوا، موبائل فون ایجاد ہوا، ساری دنیا مان گئی کہ یار یہ بول رہا ہے، یہ بولتا ہے نہیں بولتا. تو جب یہ بول سکتا ہے اور انسان اس کو بلوا سکتا ہے تو بھائی اس سے اللہ کیوں نہیں بلوا سکتا؟ اب لوگوں نے اس لیے اس کو ڈینائی کیا کہ یہ چیز لاجیکلی امپاسبل نہیں تھی، پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں رہا تھا. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اعمال کا وزن کریں گے، والوزن یومئذ الحق. لوگوں نے کہا اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال وزن کے لیے تو جسم کا ہونا ضروری ہے. جس چیز کا جسم نہ ہو، جس چیز کا کوئی فزیکلی وجود نہ ہو، اس کو آپ کیسے اس کا وزن کریں گے؟ آج دنیا کے اندر تھرمامیٹر ایجاد ہو گئے، بیرومیٹر ایجاد ہو گئے، ہائیکرومیٹر ایجاد ہو گئے. یہ ساری چیزیں جن چیزوں کو میجر، یہ سارے آلات جن چیزوں کو میجر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا الگ سے کوئی حسی وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ان چیزوں کو میجر کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا نے مان لیا کہ ہاں یار ایسی چیز کی میجرمنٹ بھی ہو سکتی ہے جس کا الگ سے کوئی فزیکلی وجود نہ ہو. جیسے جیسے یہ سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ہمارے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ناممکن چیز میں اور پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ہو رہی، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. حال میں ہی ایک چائنیز کمپنی ہے، اس کا نام ہے لنکونگ. ایک تو چائنیز کے نام بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. لنکونگ ٹائنیکسنگ ٹیکنالوجی. انہوں نے ایک ایسا ہائپر سونک طیارہ بنایا ہے جو پورے گلوب کا چکر صرف 7 گھنٹے میں لگا سکتا ہے. چائنیز کمپنی نے یہ طیارہ بنا لیا ہے. اور اسپیس ایکس کا جو سٹار شپ ہے وہ 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے، جو کہ آواز کی رفتار کا 22 گنا ہے. آواز کی رفتار سے 22 گنا، ڈبل کی رفتار سے یہ سٹار شپ
سفر کر سکتا ہے، اور یہ پوری زمین کا چکر 1 گھنٹہ 25 منٹ میں لگا سکتا ہے، پوری زمین کا چکر، حالانکہ یہ اللہ کی مخلوق کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کی انوویشن ہے۔ تو اللہ نے جو ایسی مخلوق پیدا کی، جو مخلوق اتنی انوویشنز کر سکتی ہیں، تو اللہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں معجزات کا انکار کیوں کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یار میں نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا نہیں۔ اب یہیں سے ایک اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جس کی طرف میں اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب ایک اور بات سمجھیں، 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دلیل، اس کو آپ پروف کہہ لیں، اس کو آپ ایویڈنس کہہ لیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، دلیل۔ دلیل کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایویڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، جو بھی آپ کا دعویٰ ہے، آپ اس دعوے کو ثابت کریں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، یہ ایک حکم ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کو ہم ثابت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی دلیل یہ کہ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ اس کی دلیل ہے، یہ دلیل اس کو ثابت کر رہی ہے۔ تو اقیم الصلاۃ دلیل ہے، اور نماز فرض ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک حکم ہے، ایک دعویٰ ہے جس کو ثابت کرتی ہے ایک دلیل۔ دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نظیر، نون ضا یا اور را۔ نظیر کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ سملر ایگزامپل کہہ سکتے ہیں، انالوجی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کی کوئی اور مثال بتا دیں۔ دلیل کا مقصد دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے، نظیر کا مقصد اس معاملے کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ نظیر سے حکم ثابت نہیں کیا جاتا، اس معاملے کو واضح کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہیروئن حرام ہے۔ اب ہیروئن کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہیروئن میں نشہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اس کے حرام ہونے کی دلیل تو یہ حدیث ہے۔ مزید کوئی واضح کرنے کے لیے آپ کو کہہ دیتا ہے بھائی جیسے شراب حرام ہے۔ اب اس کی جو دلیل ہے ہیروئن کے حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور اس کی نظیر کیا ہے، اس کی سملر ایگزامپل کیا ہے جس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی؟ وہ یہ کہ آپ کہیں گے دیکھیں شریعت میں جیسے شراب حرام ہے اسی طرح یہ حرام ہے، ہیروئن حرام ہے، چرس حرام ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق یقیناً آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ دلیل سے دعویٰ ثابت ہوتا ہے، نظیر سے معاملہ واضح ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعوے پر دلیل کا مطالبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دعوے پر نظیر کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی نظیر پیش کر دیتا ہے تو کر دے، لیکن دعوے پر وہ آپ کو دلیل دینے کا پابند ہے کہ یہ دلیل ہے۔ مثال کے طور پر معجزہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ ہوا ہے، وہ آپ کو دلیل دینے کا پابند ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ معجزہ ایسے ہوا ہے، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ اس لیے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل ہوتی ہے مخبر صادق کی خبر، کوئی سچا آدمی آپ کو خبر دے دے، یہ خبر دینا دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ، ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، کینیڈا سے کہیں سے آئے تھے، تو بتا رہے تھے کہ ہمیں اسکول میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا جب تک کسی بات پہ دلیل نہ ہو نا تو اس بات کو ماننا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا مقصد تو لوگوں کو ملحد بنانا ہے، دین سے دور کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں بعض اوقات اچھے سینس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ غلط مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بچہ آیا، مجھے کہنے لگا کہ پاپا باہر بارش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں تو یقین نہیں کر سکتا، میں جا کے خود دیکھ کر آتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، بارش ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے ہی کہا تھا کہ کسی بات کو اس وقت تک نہیں ماننا جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لو۔ تو میں نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھی بارش، کیسے مان لوں؟
تو کہا نہیں پاپا جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا. تو کہا میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے ماننے کے لیے یہ بات بھی کافی ہوتی ہے کہ کوئی سچا آدمی آپ کو خبر دے دے, یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کو مان لیں. یہ ایک دلیل ہے باقاعدہ. دنیا میں ہم ہزاروں فیصلے, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں, آپ کو کس نے بتایا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں؟ کس نے بتایا؟ آپ نے جو شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں, تو آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آپ کے ابو ہیں؟ آپ نے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ کو, لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے ابو ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میری امی ہے, کس نے بتایا آپ کو؟ آپ نے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیا ہے آپ کی, اور آپ اس پہ اتنا یقین کرتے ہیں لوگوں کی خبر پر کہ آپ اس کو شناختی کارڈ میں شامل کر رہے ہیں, اس کو اپنی ڈاکومنٹیشن میں شامل کر رہے ہیں, ہر چیز میں اس کو شامل کر رہے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اپنا نسب, اس سے زیادہ اہم چیز دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کر رہا ہے؟ کیوں؟ مخبر صادق کی خبر, سچی خبر دینے والے نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے, آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. کسی بھی دعوے پہ دلیل مانگی جاتی ہے, کسی بھی دعوے پہ نظیر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہ چیز ہی ایسی ہے, مثال کے طور پر جب ہم معجزے کی بات کرتے ہیں, اب میں معجزے کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے. معجزے کی ڈیفینیشن میں جو پہلی چیز ہے, پہلا ایلیمنٹ ہے, وہ ہے کہ امر خارق للعادہ. اس کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہے. معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی سملر ایگزامپل موجود نہیں ہوتی. معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عام طور سے روٹین میں پریکٹیکلی امپاسبل ہوتا ہے. معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی روٹین میں وہ چیزیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ پہلی اس کی ڈیفینیشن کا پہلا پارٹ ہے, پہلا ایلیمنٹ ہے. مقرون بالتحدی, اس میں چیلنج ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے, تم کر کے بتاؤ. یہ بھی معجزے کا حصہ ہوتا ہے. سالم عن المعارضہ, اس چیلنج کو دنیا کی کوئی طاقت ایکسپٹ نہیں کر سکتی. یہ بھی معجزے کا پارٹ ہوتا ہے. اور یہ چوتھے نمبر پر یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو. اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے ہاتھ سے, یعنی کسی پیغمبر کے ہاتھ سے ایسے کسی کام کا ہونا, یہ در حقیقت اللہ کا عمل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. اس عمل میں نبی کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وہ اللہ کا عمل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. اور نبی کے ہاتھ پر اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ میری قدرت اتنی بڑی ہے, اتنی وسیع ہے کہ اگر میں یہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے میں نے یہ کام کر کے تمہیں دکھا دیا. اب یہ جو معاملہ ہے کہ جب ہم معجزے کی تعریف پہ جاتے ہیں تو معجزے کی ڈیفینیشن میں ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں, پہلا پارٹ ہی ڈیفینیشن کا یہ ہے کہ وہ خارق للعادہ ہوتی ہے, وہ اس کی کوئی سملر ایگزامپل موجود نہیں ہوتی. ایسی صورتحال میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس معجزے کو اس وقت مانوں گا جب آپ مجھے اس کی کوئی سملر ایگزامپل پیش کریں گے, تو آپ مجھے بتائیں اس کا یہ مطالبہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اسراء کا واقعہ ہوا, اس پہ دلیل پیش کریں, ہم دلیل پیش کریں گے. یہ کہنا کہ اس کی کوئی مثال پیش کریں, مثال کے طور پر سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی فلاں آدمی چاند پہ پہنچ گیا پہلی دفعہ, کیا دلیل ہے بھائی؟ یہ دلیل ہے کہ یہ ہوا, ہم نے اسپیس میں یہ بھیجا, یہ کیا, فلاں کیا, یہ ٹیکنالوجی استعمال کی. آپ کہتے ہیں نہیں, آپ مجھے اس سے پہلے کوئی ایسی مثال دکھائیں کہ اس سے پہلے کوئی آدمی چاند پہ پہنچا ہو تو میں تسلیم کروں گا, ادروائز میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا. دنیا میں کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے آپ نے؟ بگ بینگ تھیوری ہے, بگ بینگ تھیوری پڑھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, قرآن کریم سے اس کا کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا بگ بینگ تھیوری پیش کرنے والوں سے کوئی آدمی اگر یہ سوال کرے کہ میں بگ بینگ تھیوری کو اس وقت ایکسپٹ کروں گا جب آپ مجھے اس سے پہلے کوئی سملر ایگزامپل اس کی بتائیں گے تو میں ایکسپٹ کروں گا, ادروائز میں ایکسپٹ نہیں کروں گا,
تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو دلیل دے دیتے ہیں اس پر، اس کی سملر ایگزامپل پیش کرنا، نظیر پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو سائنسدانوں سے تو ہم مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ بتائیں اگر اس سے پہلے کسی نے چاند پہ قدم رکھا ہے تو میں مانوں گا، سائنسدانوں سے مطالبہ نہیں کرتے، بگ بینگ تھیوری بتانے والوں سے مطالبہ نہیں کرتے، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے جب ہمیں اس کی پہلے مثال نظر آئے گی تو مانیں گے، ادروائز نظر نہیں مانیں گے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہمارا ایمان سائنس پر ہے، سائنسدانوں پر ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے؟ بہرحال اتنی بات اس سے آپ کو یقیناً معلوم ہو گئی ہوگی۔ پہلی بات جو میں نے بتائی کہ ناممکن چیز میں اور پریکٹیکلی امپاسبل چیز میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ دلیل میں اور نظیر میں فرق ہوتا ہے، دعوے پر دلیل کا مطالبہ ٹھیک ہوتا ہے، دعوے پر نظیر کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں ایک تیسرے نقطے کی طرف، اور وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا معجزات کی کوئی سائنسی توجیہ ممکن ہے؟ کیا معجزات کو ہم سائنس کے پرسپیکٹیو سے دیکھ کر اس کا کوئی نہ کوئی بتا سکتے ہیں کہ اصل میں اس کے پیچھے یہ سائنسی تھیوری تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں، ایک ہے سائنس، میں اس پہ شاید پہلے بھی بات کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو سمجھ لیں، چونکہ ہم آج کوشش کریں گے اس موضوع پہ آج ہی بات کریں، پھر مزید ہم اس کو بار بار ڈسکس نہ کریں۔ ایک ہے سائنس، ایک ہے سائنٹسزم۔ سائنس تو ٹھیک ہے بھائی، سائنس کے ذریعے آپ جو چیز معلوم کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک ہے سائنٹسزم۔ سائنٹسزم کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا بخار ہو جائے کسی کو، سائنس کا ہیضہ ہو جائے۔ سائنس کا ہیضہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کسی بات کو اس وقت مانوں گا جب سائنس اس کو ثابت کرے گی، ادروائز میں سائنس کو نہیں مانوں گا، اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ یعنی اس کی نظر میں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی دلیل ہے، اور وہ دلیل ہے سائنس۔ اس کو کہا جاتا ہے سائنٹسزم۔ دنیا میں کسی بات کو ثابت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے میں نے کچھ مثالیں پہلے دی ہیں۔ پہلے جو مثالیں میں نے دی ہیں آپ کے ڈی این اے کی وغیرہ وغیرہ، یا نسب کی، جو بھی چیزیں، ہزاروں باتیں، کوئی ایک بات نہیں ہے جو سائنٹسزم سے ہٹ کے ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، سائنس سے ہٹ کے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات دین کے معاملے میں یہ سائنس کا ہیضہ ہو جاتا ہے، جس کو سائنٹسزم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، سائنس کا تعلق تو انسانی مشاہدے اور عقل سے ہے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآنی تعلیمات عقل سے متصادم ہیں یا عقل کے خلاف ہیں، یا اسلام کا مطلب تو یہ کہ آپ نے عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں اور اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کو استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں پھر؟ اللہ نے آپ کو کان دیے اور اللہ نے منع بھی کر دیا کہ کانوں کو استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے ہاتھ دیے لیکن ساتھ ہی اللہ نے پابندی لگا دی کہ ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا۔ کیا یہ لاجیکلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے آنکھیں کیوں دیں؟ تو جس طرح اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ دیکھو، لیکن ایک لمیٹیشن بتا دی کہ بھائی کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، اور بتا دیا کہ آنکھوں سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، کیا کیا کام نہیں ہو سکتے۔ عقل بھی اللہ نے دی ہے، اور اسی لیے دی ہے کہ اس کو استعمال کریں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ، جیسے میں بار بار اس پہ بات کرتا رہتا ہوں، کہ جو آدمی جتنا بے وقوف ہوگا اتنا بزرگ ہوگا، اتنا نیک آدمی ہوگا۔ اس کی کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 24 مرتبہ تعقلون کا لفظ آیا، عقل سے، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ 24 مرتبہ۔ 25 مرتبہ یہی صیغہ یعقلون کے ساتھ آیا ہے، 25 مرتبہ، کہ کیا ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ 18 مرتبہ قرآن کریم میں یتفکرون کا لفظ آیا، تفکر کا، غور و فکر کا، تدبر کا، سوچنے کا۔
16 بار قرآن کریم میں اولو الالباب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اولو الالباب کا مطلب عقل والے. قرآن کریم میں آتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں. 16 بار اولو الالباب کا لفظ آیا ہے. 2 بار قرآن کریم میں یتدبرون کا لفظ آیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر کا لفظ، غور و فکر کا لفظ 2 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. اور اولو النہا، عقل والے، یہ لفظ قرآن کریم میں 2 بار استعمال ہوا ہے. کل یہ 87 الفاظ بنتے ہیں. قرآن میں تو بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو دیکھو. یہ ساری چیزیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے. اگر اسلامی احکام میں عقل کے استعمال کی ممانعت ہوتی تو قرآن بار بار ہمیں یہ کیوں کہتا کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ غلط فہمی بھی اپنی دور کر لیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو عباد الرحمن کی صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کر اس پہ نہیں گرتے، سوچتے سمجھتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقابل کر کے بتایا. قرآن میں اللہ نے علم کو روشنی سے، جہالت کو اندھیرے سے تعبیر کیا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ بار بار قرآن کریم میں اس طرح کی تعبیرات سوال کر کے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. تو شریعت کے جو احکام ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں. اور شریعت نے احکام پر جو دلائل قائم کی ہیں، جو دلیلیں دی ہیں، وہ دلیلیں بھی، وہ ایویڈنسز بھی، وہ پروف بھی عقل کے خلاف نہیں ہیں. اگر یہ دلائل عقل کے خلاف ہوتے تو یہ دلیل دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر اگر دلیل دی ہے، قرآن کریم میں اس کو نازل کیا ہے، احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے دلائل ایسے ہیں جو عقل میں نہیں آ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل آخر کس کے لیے دی ہے؟ انسانوں کو ہی سمجھانے کے لیے دلیلیں دی ہیں نا، کہ اس کام کی یہ دلیل ہے، اس کام کی یہ دلیل ہے. جب اللہ تعالیٰ دلیل دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دلیلیں ایسی ہیں جو انسانی سمجھ میں آ سکتی ہیں، جبھی تو یہ دلیل دی ہے. ہاں، کسی کی عقل اگر مسخ ہو جاتی ہے، کسی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور اس کو ٹھیک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ اس کا مسئلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال کی، جیسے آنکھ کے استعمال کی ایک لمٹ ہے کہ آپ آنکھ سے کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں دیکھ سکتے. آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے. آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سونگھ نہیں سکتے. آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لمس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. ہاتھ سے آپ کسی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ سے آپ چیز کو دیکھ نہیں سکتے. ہاتھ سے آپ ٹچ تو کر سکتے ہیں، کسی چیز کو سن نہیں سکتے. یہ ہاتھ کی لمیٹیشن ہے. تو جس طرح انسانی حواس کی جو 5 سینسز ہیں، اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اسی طرح انسانی عقل کی لمیٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر بتا دیا کہ یہاں پر جو تمہاری عقل ہے، یہاں تمہاری عقل میں یہ چیز نہیں آئے گی، یہ میرا حکم ہے. وحی کا تو آغاز ہی، اب جب اسی معجزے کی طرف ہم آتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بات کی جاتی کہ کیا معجزات کی، مثلا معراج کا سفر تھا کہ ایک ہی رات میں آپ چلے گئے، پھر آپ آسمانوں پہ چلے گئے، پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان. انسانی جو عقل ہے وہ رزلٹ کیسے نکالتی ہے؟ وہ محسوسات، مشاہدات اور میسر معلومات. محسوسات کا مطلب جو چیزیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، ٹینجیبل جو چیزیں ہوتی ہیں، حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے جو چیزیں آپ محسوس کر سکتے ہیں. مشاہدات جو آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس دستیاب معلوم ہے. ان چیزوں کو جمع کر کے عقل اس کو انالیسس کرتی ہے، تجزیہ کرتی ہے، اور اس سے ایک نتیجہ نکالتی ہے، ایک رزلٹ نکالتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ ساری چیزیں لمیٹڈ ہیں نا. آنکھ کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، کان کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، ہاتھ کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، مشاہدے کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، معلومات کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. عقل اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ نتیجہ نکالے گی نا.
آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ انسانی عقل کی مثال ایک کمپیوٹر سسٹم کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ لے لیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گے وہ کس بنیاد پہ آپ کو رسپونڈ کرے گا؟ وہ اپنے ڈیٹا کی بنیاد پہ کرے گا نا. جو ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس دستیاب ہوگا اس کی بنیاد پہ وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا. انسانی عقل کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ ان ذرائع سے آ رہا ہوتا ہے, دیکھ کر, سن کر, ٹچ کر کے, مشاہدہ کر کے, معلومات پڑھ وڑھ, ان چیزوں سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے. اسی ڈیٹا کو عقل گھماتی ہے اور گھما پھرا کے اس سے ایک ریزلٹ نکالتی ہے. تو جب اس کا ڈیٹا لمیٹڈ ہے تو ان لمیٹڈ چیزوں کے بارے میں عقل آپ کو کیسے گائیڈ کر سکتی ہے؟ انسان نے دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھا ہے, آخرت کی چیزوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, جنت جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو اپنے دنیا کے ڈیٹا کی بنیاد پر ہم آخرت کی چیزوں کو کیسے گیس کر سکتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو عقل کی بنیاد پہ گیس کرنا, یہ خود عقل اس بات کو منع کرتی ہے کہ بھئی تمہاری عقل نہیں ہے. قرآن میں اللہ یہی کہتے ہیں فلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے, تمہارے پاس ڈیٹا کتنا ہے اور تم کن چیزوں کا تجزیہ کرنے بیٹھ گئے ہو. جب تمہاری کیپیسٹی کے اندر وہ چیز نہیں ہے, تمہارے پاس اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, تم اس پہ تجزیہ اور تبصرہ کیسے کر رہے ہو؟ اب سائنس کی طرف جب میں سائنٹسزم کی جو بات کر رہا ہوں, ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ انسانی, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس, کہ یہ محض اپنے وہم اور خواہش کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ, حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے. اس ہدایت کو تسلیم نہیں کر رہے, اپنے وہم, اپنے خیالات دماغ میں کہ بھائی میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. اب سائنس کا جو سارا دائرہ کار ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ پر. کاز اینڈ ایفیکٹ, علت اور معلول پہ سارا اس کا دائرہ کار گھوم رہا ہوتا ہے. اور جو معجزات ہیں اس کا آغاز ہی اس سے آگے سے ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب کا جو تنا تھا, کھجور کا تنا, جب آپ ممبر بن گئے, آپ تشریف لے گئے, وہ رونے لگ گیا. ایک کپ دودھ سب مجلس والوں کو کافی ہو گیا. آپ کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ ساری میٹا فزیکل اور سپر نیچرل چیزیں ہیں. یہ چیزیں آپ کو اسی وقت سمجھ آئیں گی جب آپ سائنٹسزم کا چشمہ اتار کر وہ چشمہ پہنیں گے کہ جس میں آپ کو دلیل چاہیے ہوگی. سائنس سے دلیل آپ کو دینا ضروری نہیں ہوگا, دلیل, صحیح دلیل آپ کو دینا ضروری ہوگا. اور جب وہ دلیل قائم ہو جائے, آپ اس بات کو مان لیں گے, تو پھر آپ کو وہ بات تسلیم کرنے میں کوئی معنی نہیں ہوگا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ادروائز آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بہت عقل مند ہوں, لیکن اگر آپ عقل سے سوچیں تو آپ کی عقل آپ کو بتائے گی کہ آپ جس چیز میں عقل کو استعمال کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی عقل کے پاس اس چیز کا ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. جب ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, آپ کی عقل اس پہ کسی قسم کا کوئی پروسیس نہیں کر سکتی. بالکل اسی طرح جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو اس بارے میں کوئی چیز نہیں بتا سکتا جس کا ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو بتا دے گا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے, گندے قطرے سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین, اب وہ بڑا جھگڑالو بن گیا, ہم سے جھگڑ رہا ہے کہ نہیں اللہ بتاؤ مجھے, میں نہیں مانتا اللہ کی بات. اللہ فرماتے ہیں وضرب لنا مثلا, ہمارے لیے مثالیں بنا بنا کے پیش کرتا ہے. ونسی خلقا, اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کو ہم نے پیدا کیسے کیا تھا. ضرب لنا مثلا ونسی خلقا, اور یہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ختم ہو چکی ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں قل, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اس کو وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس ذات نے ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم, اللہ اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے, اللہ اپنی ہر خلقت کو جانتا ہے, اللہ بہت بہتر طریقے سے لوگوں کو پیدا کرنا جانتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی چیز سکھائی ہے. تو یہ جو تیسرا نقطہ ہے کہ کیا سائنس معجزات کی سائنسی توجیہ ہو سکتی ہے, سائنسی انکشافات, سائنسی دریافت
آپ کو معجزے کی سمجھ میں مدد تو دے سکتی ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر معجزے کی سائنسی توجیہ موجود ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم معجزے پر اس لیے ایمان لاتے ہیں اگر کسی معجزے کا ثابت ہونا کسی دلیل قطعی سے ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اس کو ماننے کے لیے اس لیے پابند ہیں کہ ہمیں ایک مخبر صادق نے، سچی خبر دینے والے نے اس کی خبر دے دی، اور اس وحی کا آغاز ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے جس کو ہماری عقل پروسیس نہیں کر سکتی، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم اس کی بات کو تسلیم کرو۔ اس لیے اگر کسی معجزے کی سائنسی توجیہ ہوتی ہے تب بھی ٹھیک، کسی معجزے کی سائنسی توجیہ نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک۔ معجزات کی سائنسی توجیہ کا مطالبہ کرنا یہ سائنس نہیں ہے، یہ سائنٹسزم ہے، اور یہ علم کی دنیا میں کوئی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے، اور کوئی ریشنل بات بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات بھی نہیں ہے، کوئی لاجیکل بات بھی نہیں ہے۔ عقل بھی اس بات کو ڈینائی کرتی ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے پر دلیل کا مطالبہ کرنا ٹھیک ہے، صحیح دلیل کا مطالبہ کرنا ٹھیک ہے، اپنی مطلوبہ دلیل کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظریے پر آپ صحیح دلیل پیش کر دیں، یہ مطالبہ کرنا کہ اس نظریے پر آپ اس جگہ سے دلیل پیش کریں یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات نوجوانوں کے ذہن میں یا آج کل میڈیا اور لبرلزم اور سیکولرزم اور ان چیزوں کی وجہ سے جو الحاد اور ایتھیزم یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، تو لوگ اس کو بڑی عقل مندی کی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عقل سے ہی آپ سوچیں گے تو عقل آپ کو بتائے گی کہ یہ عقل مندی کی باتیں نہیں، بہت بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ تھوڑا سا میں اس بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں۔ یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات ہے اور علت و معلول کی بات ہے، علت و معلول یا کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو بات ہے، یہ اس کا عام طور سے جو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ آپ پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، یہ سبب ہے، یہ کاز ہے، یہ اس کا ایفیکٹ ہے۔ یہ علت و معلول کا تعلق، یہ جو میکینزم ہے اس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے اللہ کی قدرت۔ مثال کے طور پر اللہ کی سنت یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اس وقت دنیا میں آ سکتا ہے جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو ان کے ملاپ کے بعد بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ اور علت اور معلول والی بات نہیں ہے، یہ ایک قدرت ہے اللہ کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل ملتا تھا۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول کو دیکھیں گے کہ کوئی بھی پھل آپ کو اس وقت ملے گا جب اس کا موسم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بغیر موسم کے اولاد عطا کر دی، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ معجزات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ظہور کرتے ہیں۔ اپنی قدرت بتاتے ہیں، اور اللہ کی جو قدرت ہے وہ اللہ کی عادت کی پابند نہیں ہے، اللہ کی قدرت اللہ کی سنت کی پابند نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سنت اللہ سے آگے بڑھ کر، کاز اینڈ ایفیکٹ سے آگے بڑھ کر، اس لیے کہ کاز پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ایفیکٹ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہمارے لیے بنائے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ اللہ ان کاز اور ایفیکٹ کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اس کاز اور ایفیکٹ سے آگے بڑھ کر اپنی قدرت کا ظہور فرماتے ہیں۔ معجزے کا جو ظہور ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی سنت کا اظہار نہیں ہوتا، اور اللہ کی قدرت اللہ کی سنت پر بھی غالب ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ کی قدرت ہے، جب اللہ کوئی کام کرنے پر آ جائے تو ایک کن کی دیر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ان ساری باتوں سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک آخری بات میں یہ بھی یہاں پہ عرض کر دوں جو بہت مجھے ضروری معلوم ہوتی ہے، عقل کے حوالے سے ہی چونکہ بات چل رہی ہے کہ انسانی عقل کی لیمیٹیشن کیا ہے۔ دیکھیں، انسانی عقل کی لیمیٹیشن کا پتہ آپ کو اس سے بھی چلے گا کہ انسان کی عقل خود اپنے آپ کو جھٹلا رہی ہوتی ہے،
خود عقل کو جھٹلا رہی ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھی بات پہ دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس پہ نظیر کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیں کہ عقل تجربے کی محتاج ہوتی ہے. جو میں نے بتایا نا کہ عقل پروسیس کس طرح کرتی ہے، عقل تجربے کی محتاج ہوتی ہے، اور ایک حقیقت، ایک ریالٹی اس تجربے کا نام ہے. حقیقت جو ہوتی ہے، کوئی بھی ایک کام ہو رہا ہے، اس حقیقت کو دیکھ کر عقل اپنا فیصلہ تبدیل کرتی ہے. مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ عقل اس کے تسلیم کرنے کو بے وقوفی سمجھتی ہے. مثال کے طور پر شق صدر کا واقعہ ہے. شق صدر کا واقعہ جس ماحول میں پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا، پھر اس کو سیا گیا، یہ پورا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. اس وقت عقل یہ کہتی تھی اپنے تجربات کی بنیاد پر، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر، کہ جو آدمی اس بات کو مانے گا وہ بے وقوف ہوگا. حالانکہ عقل یہ نہیں کہتی تھی، لیکن جن لوگوں کی عقل مسخ ہو جاتی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، عقل تو آپ کو یہی کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل آ گئی بات ہی ختم. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عقل ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ کی عقل اس وقت آپ کو کہتی تھی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور اس کا ماننے والا بے وقوف ہوگا. آج کی دنیا میں اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، دل نکالا جاتا ہے، سینہ چیرا جاتا ہے، دل باہر رکھا جاتا ہے، پھر دوبارہ دل کو واپس رکھا جاتا ہے، پھر سیا جاتا ہے، اور وہ آدمی زندہ جی رہا ہوتا ہے. آج عقل یہ کہتی ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کا انکار کرنے والا بے وقوف ہے. اس وقت عقل کہتی تھی کہ اوپن ہارٹ سرجری کو ماننے والا بے وقوف ہے. آج عقل کہتی ہے اوپن ہارٹ سرجری کا انکار کرنے والا بے وقوف ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کی عقل ٹھیک تھی یا آج کی عقل ٹھیک ہے؟ اس وقت کی عقل کچھ کہہ رہی تھی، آج کی عقل کیوں؟ اس لیے کہ عقل تجربے کی محتاج ہے. اس وقت عقل کے پاس یہ تجربہ نہیں تھا، یہ مشاہدہ نہیں تھا، یہ معلومات نہیں تھی، عقل اس کو پروسیس نہیں کر سکتی تھی، تو عقل نے کچھ فیصلہ دیا. آج عقل کے پاس وہ مشاہدہ، وہ چیزیں آ گئی، تو عقل نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا یا نہیں کیا؟ تو عقل تجربے کی محتاج ہوتی ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے، جو ایک ریالٹی ہوتی ہے، وہ خود تجربہ ہوتا ہے، جو عقل جس کو دیکھ کر پروسیس شروع کرتا ہے. اب اگر ایک آدمی ریالٹی کو ڈینائی کر رہا ہے عقل کی بنیاد پر، حالانکہ عقل اپنا فیصلہ اس ریالٹی کی بنیاد پہ کر رہی ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات میں بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر آپ پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، یہ دکھایا گیا. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن چیزیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکلی امپاسبل چیزیں تھیں، خلاف عادت چیزیں تھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ سائنسی توجیحات سے ماوراء اوپر کی چیزیں ہیں، اللہ کی قدرت کی چیزیں ہیں. عقل آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ جب کوئی دلیل قطعی اس پر موجود ہے، دلیل قطعی آپ کو بتا رہی ہے، پھر دنیا میں ان چیزوں کے مشاہدات، سائنس کی ایجادات آپ کو بتا رہی ہیں کہ بہت ساری وہ چیزیں ہو گئی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو دعوت دے رہی ہیں کہ قرآن کی ان آیات کو تسلیم کریں، اللہ پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو ہدایات ہمیں دے دی وہ سچ ہیں، حق ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس پر ایمان لانا اور اس کو حق اور سمجھنا عقل کا تقاضا ہے، لاجک کا تقاضا ہے، ریشنلٹی کا تقاضا ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ بے وقوفی ہے، irrational حرکت ہے، بے وقوفی کی حرکت ہے، illogical حرکت ہے. تو معجزات کا ماننا ہی عقل کا بھی تقاضا ہے، قرآن و حدیث کا بھی تقاضا ہے. اور جو لوگ عقل کی بنیاد پہ معجزات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ عقل کا ہی استعمال نہیں کر رہے. اگر عقل کا استعمال کریں یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آ جائیں.
اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ معراج کے سفر میں آج کے مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے جو ایک اہم میسج ہے اور آخری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا 7ویں صدی کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے اپنے زمینی سفر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کا سفر کروایا، آسمانوں کی سیر کروائی، نئی ڈسکوریز، نئے گلیکسیز، نئے سٹارز، نئی دریافت۔ یہ دنیا میں اس دریافت کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اسپیس ٹیکنالوجی اور اسٹرونومی کا آغاز تھا۔ معراج کے سفر کی اس تیز رفتاری نے اسپیڈ آف لائٹ اور ہائپر سونک ٹیکنالوجی کی حقیقت کو پہلی مرتبہ انسانوں پر کھولا۔ اس سفر نے دنیا کو بتایا کہ اس دنیا میں نئی ڈسکوریز اور ایجادات ممکن ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، یہ صرف واقعہ نہیں بلکہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو، اپنی ذہانت کو اللہ کی نشانیوں کی دریافت میں لگائیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان میں، زمین میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان میں، آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کا نام ہی سائنس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب کچھ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ لیکن یہ سائنس اس کو اللہ سے دور لے کر نہیں جاتی، وہ پھر ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد کہتا ہے اے میرے رب مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ قرآن ہمیں بار بار کیا اس چیز کا درس نہیں دیتا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو دیکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ آپ ہواؤں کو دیکھو۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات، کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کیسے تھاما ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ انسان آسمان کو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان کو بھی تھاما ہوا ہے، زمین کو بھی تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ، اور اگر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا آسمان اور زمین کو، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو پکڑ کر دکھائے، تھام کر دکھائے۔ بارش کا جو نظام ہے اللہ نے قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ کیسے ہوائیں چلتی ہیں، پھر اللہ کیسے ان ہواؤں کو پانی سے بھرتا ہے، بادلوں کو پانی سے بھرتا ہے، پھر وہ بادل کیسے برستے ہیں، پھر وہ پانی کہاں کہاں جاتا ہے، کیسے کیسے سٹور ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بتائیں کہ مسلمان ان چیزوں میں غور و فکر کریں، کائنات کے راز دریافت کریں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ یہ وہ چیز تھی جو ہمارے گولڈن ایجز جو ہمارے کہلاتے ہیں، اس دور کے مسلمانوں نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا تھا۔ ہمارے دور کے مسلمانوں نے اس کو دینداری کے تصور سے ہی نکال دیا کہ یہ ساری چیزیں تو دنیا داری میں آتی ہیں۔ بھائی قرآن میں جب اللہ نے ان ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، یہ زمین میں گھومتے پھرتے کیوں نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں کو عذاب دیے ان کی کیا حالت ہوئی دنیا کے اندر۔ مسلمانوں نے دنیا کی تہذیب پہ کیسے اثر ڈالا ہے۔ مسلمانوں نے ہمارے گولڈن ایجز کے دور میں مسلمانوں کی حکمرانی صرف زمین اور ملکوں پر نہیں تھی، بلکہ اپنی ایجادات، انوویشن، دریافت اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت کی وجہ سے دنیا کے امام بن گئے تھے۔ ابو عبداللہ محمد الادریسی یہ دنیا کے پہلے جغرافیہ دان ہیں جنہوں نے سونے کی پلیٹ میں دنیا کا پہلا نقشہ بنایا تھا۔ میتھ اور فزکس میں استعمال ہونے والے ڈیجٹس، الجبرا کے ایجاد کرنے والے مسلمان سائنسدان ہیں عبداللہ بن محمد الخوارزمی۔
الخوارزمی نے صرف الجبرا کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی ایجاد کی بنیاد رکھنے والے بھی یہ خوارزمی ہے، کہ کیونکہ کوئی بھی کمپیوٹر کا سسٹم الجبرک نمبر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، کمپیوٹر کوڈنگ ہو، پروگرامنگ ہو، اس میں جو استعمال ہونے والا الگورتھم ہے اس کے بانی بھی الخوارزمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عربی زبان میں الگورتھم کو الخوارزمیات کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی میں عربی کو دنیا میں وہ مقام حاصل تھا جو آج کی دنیا میں انگریزی کو حاصل ہے۔ عربی علم کی زبان سمجھی جاتی تھی، سائنس کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ آپ کبھی یونانی فلسفے کو پڑھیے گا، اس چیز کو پڑھیے گا کہ یورپ نے کس طرح مسلمانوں سے یہ ساری چیزیں سیکھی، ان کو ٹرانسلیٹ کیا، یہ ساری چیزیں سیکھ کر یورپ لے کر گئے، اور پھر مسلمان اس چیز سے دور ہوتے چلے گئے۔ آپ ذرا مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات دیکھیے گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمان سب سے آگے ہوتے، کہ ان کا قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپلور کرو، دیکھو، ان چیزوں میں غور و فکر کرو۔ دنیا میں سب سے بہترین ریسرچر مسلمان ہوتے اور سب سے بہترین ریسرچ مسلمان ملکوں میں ہوتی، لیکن ہمارا تعلیمی نظام، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے تعلیمی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ایک گھن چکر ہے، پیسہ کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے، لوگوں کو ملازمت کے لیے، بابو بنانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ انوویٹو دماغ ہی لوگوں کا نکال کے ختم کر دیا ہے، وہ ماحول ہی ختم کر دیا ہے کہ اس ماحول میں بیٹھ کے کوئی ریسرچ کر سکے، کوئی تحقیق کر سکے، کوئی نئی انوویشنز کر سکے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بائی ڈیزائن مسلمانوں کو ان چیزوں سے دور کیا گیا ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، بھائی یہ سائنس ٹیکنالوجی، اس میں مہارت حاصل کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دینداری ہے، یہ قرآن کی آیات پر عمل ہے، قرآن کی آیات کا حکم ہے۔ ہاں، آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کا اگر یہی ویژن ہے کہ بس پیسہ کمانا ہے، کھانا پینا ہے، عیش کرنا ہے، لائف اسٹائل اچھا بنانا ہے، بھائی یہ آرزویں تو گدھوں کی بھی ہوتی ہیں یار۔ گدھا بھی یہ چاہتا ہے میرا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے، میرے بچے کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے۔ ہم میں اور گدھے میں فرق ہونا چاہیے۔ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی ہسٹری کو پڑھیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا۔ فرق کر دیا نا، مسجد اسکول، ملا مسٹر، الگ الگ کر دیا نا۔ ان کو دوبارہ یہ گیپ برج کریں۔ انہوں نے کہا تھا چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا۔ 4 دن کی زندگی ہے، خوف سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر خوشی سے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا، مسلمان کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ معراج کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس جہان سے ہٹ کر دوسرے جہانوں کی سیر کروائی۔ مسلمانوں کو پیغام ہے کہ آپ بھی ذرا اس جہان میں سیر کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کمنٹ باکس میں ان سوالات کے جوابات دینے، اور اگر آپ اس کا جواب سمجھ نہیں آ رہا تو آپ سبق کو سنیں، بار بار سنیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے، کیا ناممکن اور خلاف عادت دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، الگ الگ ہیں؟ سائنسدانوں کی ایجادات ناممکن ہیں یا خلاف عادت؟ ناممکن، خلاف عادت۔ کیا معجزے میں کوئی ناممکن چیز ہوتی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا معجزے پر نظیر کا مطالبہ کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے۔ کسی بھی دعوے پر نظیر کا مطالبہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے۔ کیا اسلام عقل کے استعمال سے منع کرتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا انسانی عقل ہر چیز کو پروسیس کر سکتی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا عقل کی بنیاد پر
کسی حقیقت کو جھٹلانا ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا ہر معجزے کی سائنسی توجیہ ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا اچھی نیت کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا دنیا داری ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا اللہ کی قدرت اللہ کی سنت کی پابند ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔